صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ایک وزیر کو حکم دیا کہ جاؤ اور مصر کی جتنی بھی چھوٹی بڑی جیلیں ہیں اس میں جا کر دورہ کرو اور تمام جیلیوں کا مجھے حال احوال دو اور ان میں سے دیکھو کہ کس طرح کی مجرم بند ہے اور انہوں نے کون کون سی جرم کی ہے، اور ان مجرموں سے ان کی رائے لو اور پوچھو کہ کیا انہیں جیل میں ایک ہی قیدی کی طرح سہولیات مل رہی ہے یا نہیں۔ وزیر نے کہا سلطان معظم آپ کا حکم سر آنکھوں پر۔ پھر سلطان نے وزیر سے کہا کہ اے وزیر یہ تو بتاؤ کہ اس کام کے لیے تمہیں کتنا وقت چاہیے۔ تھوڑی دیر سوچنے کے بعد وزیر نے کہا سلطان معظم مجھے اس کام کے لیے کم از کم 2 ماہ کا وقت چاہیے۔ سلطان نے کہا ٹھیک ہے، تم اپنی منزل کی طرف روانہ ہو جاؤ۔ سلطان کا وزیر اپنے چند صفائیوں کے دستے کے ساتھ اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گیا۔ یہ دیکھ کر علی بن سفیان بڑا حیران ہوا کہ سلطان معظم نے قیدیوں کا حال احوال جاننے کے لیے وزیر کو کیوں بھیجا، ورنہ معمول کی طرح تو سلطان اپنی سلطنت کا حال احوال جاننے کے لیے مختلف وزیروں کو، مشیروں کو اور کبھی کبھار خود بھی بیس بدل کر سلطان معظم جاتا تھا۔ یہ بات علی بن سفیان سے ہضم نہ ہوئی تو اس نے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہو کر فرمایا سلطان معظم ایک بات مجھے ہضم نہیں ہو رہی۔ سلطان نے فرمایا علی بن سفیان تمہیں معلوم ہے اور میں نے یہ تمہیں کئی مرتبہ کہہ چکا ہوں کہ کوئی بھی بات ہو آ کر سیدھا سیدھا مجھے کہہ دیا کرو، بڑے بڑے سلطانوں کی طرح اجازت لینے اور جھکنے کی ضرورت نہیں۔ علی بن سفیان سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا بہت بڑا قریبی ساتھی تھا اور ماہر جاسوس تھا اور عقل مند اور ذہین آدمی تھا اور سلطان کا بہت بڑا وفادار تھا، اس لیے سلطان اسے اکثر حکم دیتا کہ کوئی بھی بات ہو سیدھے آ کر مجھے کہہ دیا کرو، اور اگر کبھی کبھار مجھ سے غلط فیصلہ ہونے لگے تو مجھے بے شک تم ٹوک دیا کرو اور اس کو میں گستاخی نہیں سمجھوں گا۔ علی بن سفیان مسکرانے لگا اور سلطان صلاح الدین ایوبی کی خدمت میں کہا سلطان معظم آپ معمول کی طرح آپ اپنی وزیروں، مشیروں اور کبھی کبھار خود بھی بیس بدل کر اپنی سلطنت میں رعیہ کا حال جاننے کے لیے جاتے ہیں، لیکن اس بار اپنے قیدیوں کا جو کہ بڑے بڑے جرموں میں جیلوں میں بند ہے آپ کا حال احوال جاننے کے لیے کیوں بھیجا؟ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اے علی کیا اس جیل میں بند ہونے والے قیدی انسان نہیں؟ کیا اس جیل میں بند ہونے والے انسان دل نہیں رکھتے؟ کیا ان کی دلوں میں ہمارے نبی کا کلمہ موجود نہیں ہے؟ یہ سن کر علی بن سفیان نے سر جھکا کر کھڑا ہوا اور پھر سلطان نے فرمایا علی بن سفیان بے شک میں اس سلطنت میں کتنا ہے انصاف قائم کیوں نہ کر لوں، لیکن یہ ایک قانون ہے کہ کبھی بھی 100 قیدیوں میں سے 100 کا 100 گنہگار نہیں ہوتا، اس لیے اگر کوئی بھی گنہگار بھی جیل میں چلا جائے تو اسے یہ نہ لگے گا کہ جیل میں آ کر اس کی زندگی قیامت بن گئی ہے، اور ایک سلطان ہونے کے ناطے بروز محشر میں کسی بھی گناہ قیدی کی وجہ سے اللہ کے سامنے شرمندہ نہ ہو جاؤں کہ میرے قید میں تھا اور اس نے مجھے کوئی بھی سہولت نہ فراہم کی تھی۔ یہ سن کر علی بن سفیان نے کہا سلطان معظم آپ نے مجھے ہمیشہ کی طرح حیران کر دیا، ادھر آپ وزیر مصر کے دارالحکومت میں
میں مختلف جیلوں میں دورہ کر رہا تھا اور قیدیوں کا حال احوال جان رہا تھا۔ وقت گزرتا رہا، تقریباً 15 دن کے بعد سلطان کا وزیر ایک ایسی جیل کے اندر گیا جہاں اس نے ایک دیہاتی کو دیکھا جو ایک جیل کے کونے میں بڑا پریشانی کے عالم میں بیٹھا ہوا تھا۔ تمام قیدی سلطان کے وزیر کو دیکھ کر آپ سے مل رہی تھی اور وہ وزیر بھی ان سے حال احوال جان رہا تھا، لیکن وہ وزیر دوسری سے ہٹ کر جیل کے کونے میں پریشان بیٹھا ہوا تھا۔ یہ دیکھ کر سلطان کا وزیر اس قیدی کی طرف بڑھا کہ آخر ایسی کیا بات ہے کہ وزیر کے آنے پر اسے کوئی نہ ہی گھبراہٹ ہوئی، نہ کوئی خوشی، نہ کوئی غمی، اور یہ دوسرے قیدیوں سے ہٹ کر جیل کے کونے میں پریشان کیوں بیٹھا ہوا ہے۔ یہ سن کر وزیر اس قیدی کی طرف بڑھا تو قیدی نے اپنا چہرہ اٹھا کر جب وزیر کی طرف دیکھا تو دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر ہکا بکا رہ گئی۔ تمام قیدی بھی ان کو دیکھ کر بڑے حیران ہوئی کہ ایک دوسرے کو اتنے غور سے کیوں دیکھ رہے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد سلطان کے وزیر نے اس نوجوان سے کہا، اے میرے دوست، اے میرے بچپن کے دوست، تم یہاں کس جرم میں آ گئے ہو؟ یہ سن کر تمام قیدی بڑے حیران ہوئی کہ ایک مجرم کا ایک وزیر دوست نکلا۔ وہ آدمی آ کر وزیر کو گلے لگایا اور وزیر نے حال احوال پوچھا اور پھر وزیر نے اس کو آرام سے بٹھا کر پوچھا، بتاؤ تم نے ایسا کون سا جرم کیا کہ تم آج جیل میں بند ہو؟ اس نے کہا کہ میں نے کوئی جرم نہیں کی، تو تم مجھے بچپن سے جانتے ہو کہ میں نے کبھی کسی کی مرغی کا انڈا بھی نہیں چرایا، لیکن آج میں 100 سونی سکے چوری کی جرم میں یہاں جیل میں بند ہوں۔ یہ سن کر وزیر نے کہا، اوہ کیسی؟ اس نے کہا کہ ایک دن میں بازار میں اپنی مٹی کے برتن بیچ کر واپس آ رہا تھا کہ راستے میں مجھے سلطان کا ایک کماندار ملا۔ اس نے مجھے کہا کہ تم کہاں سے آ رہے ہو؟ میں نے کہا کہ میں بازار سے برتن بیچ کر آ رہا ہوں۔ اس نے مجھے کہا کہ تم اپنی بیچی ہوئی برتنوں کی آدھی رقم مجھے دے دو، ورنہ میں تمہیں چوری کی الزام میں جیل میں بیچ دوں گا۔ میں نے اس سے کہا کہ میں نے بڑی مشکلوں سے برتن بنائی تھی، اب جا کر مجھے کچھ سکے حاصل ہوئی اور وہ بھی میں تمہیں دے دوں، یہ میں نہیں دوں گا۔ یہ سن کر اس کماندار نے مجھے مارا پیٹا اور مجھ سے 100 سونے کی سکے بھی چھین لی اور مجھے قاضی کے سامنے ایک چور بنا کر حاضر کیا اور کہا کہ آدمی بازار سے 100 سکے چھین کر بھاگ رہا تھا۔ قاضی صاحب نے کہا بھی میرے خلاف مقدمہ دیا کیونکہ اس نے اپنی 3 سپاہی میرے خلاف گواہی دینے کے لیے کھڑی کر دی تھی۔ یہ سن کر سلطان کا وزیر بڑا حیران و پریشان ہوا کہ ایسے لگتا ہے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا غضب نہ ہی سلطان کا وہ کماندار جانتا ہے اور نہ ہی وہ قاضی۔ پھر وزیر نے اسی آدمی کو کہا کہ میرے پاس ایک ترکیب ہے جس سے تم سلطان کی اس کا کماندار اور اس کے ان 3 جھوٹی سپاہیوں کو بھی سزا دلوا سکتے ہو اور خود بھی گنہگار ثابت ہو سکتے ہو۔ یہ سن کر وہ آدمی اس کا دوست بڑا حیران ہوا کہ آخر ایسی کون سی ترکیب ہے جس سے میری جان چھوٹ سکتی ہے، کیونکہ میں یہاں 2 سال سے قید ہوں اور بغیر کسی جرم کے یہاں جیل میں سڑ رہا ہوں۔ وزیر نے کہا کہ تم آج سے مسلسل 1 ہفتے کے لیے بھوک ہڑتال شروع کر دو اور اپنا مطالبہ یہ رکھو کہ مجھے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے پیش کرو، ورنہ میں اب کھانا نہیں کھاؤں گا
اور یہ کہو کہ اگر مجھے جیل میں کچھ ہو گیا تو اس کی ذمہ دار جیلر ہوگا۔ اور جب تمہیں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے پیش کیا جائے تو جب تم سے سلطان پوچھے کہ تم کس جرم میں جیل میں گئے ہو تو تم کہنا کہ سلطان معظم میں نے بازار سے 1000 سونے کی سکے چرائے تھے اور وہ چوری کرتی ہوئی مجھے آپ کے کماندار نے دیکھ لیا تھا جو بازار کی حفاظت پر مامور تھا، لیکن اس نے قاضی صاحب کو صرف یہ بتایا کہ میں نے صرف 100 سکے چرائے اور اس نے قاضی صاحب کو بھی 100 سکے دی جو کہ قاضی صاحب نے سرکاری خزانے میں جمع کرائے اور 900 سونے کے سکے کماندار نے اپنی جیب میں رکھ لی۔ وزیر کے دوست کو یہ ترکیب بہت اچھی لگی اور وہاں سے وزیر نے جاتی ہوئی جیلر کو کہا کہ کوئی بھی قیدی یا مجرم کوئی حرکات کرے تو اس کو پوری سزا دو اور ان کی حفاظت کی ذمہ داری تم پر مامور ہوتی ہے۔ یہ سلطان کا حکم ہے کہ جیل میں کسی بھی قیدی کو بغیر کسی وجہ کے تشدد کا نشانہ بنایا گیا تو اس کا ذمہ دار جیلر تم ہوگے۔ یہ سن کر جیلر بھی سر جھکائے کھڑا ہو گیا۔ وزیر وہاں سے روانہ ہو گیا اور اس کے بعد وزیر کے اس دوست نے وزیر کی بتائی ہوئی ترکیب پر عمل کرنا شروع کر دیا اور اس نے اسی دن سے لے کر 2 دن تک مسلسل بھوک ہڑتال رکھی اور یہی کہا کہ مجھے سلطان کے سامنے حاضر کرو ورنہ میں کھانا نہیں کھاؤں گا اور بھوک سے مر جاؤں گا، اور جیسے ہی میری موت ہوگی یہ بات پوری مصر میں ہوا کی طرح پھیل جائے گی کہ سلطان کی قید میں ایک آدمی بھوک سے مر گیا اور تم جانتے ہو کہ سلطان کی غضب۔ یہ سن کر جیلر بھی بڑا پریشان ہوا اور وہ سیدھا قاضی صاحب کے پاس گیا تو قاضی صاحب نے یہ مسئلہ سنا تو اس نے کہا کہ اسے سلطان کے پاس لے جاؤ اور مجھے یقین ہے کہ سلطان اس سے ملنے کے لیے ضرور تیار ہو جائے گا۔ جیسے ہی وہ جیلر اس قیدی کو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے حاضر کیا تو اس نے وزیر کی بتائی ہوئی ترکیب پر عمل کیا۔ سلطان نے جب اس سے پوچھا کہ تم کس جرم میں قید ہو اور تم نے مجھ سے ملنے کے لیے بھوک ہڑتال کیوں کی تو اس نے کہا سلطان معظم آپ کی فوج میں آپ کی کچھ سپاہی غدار ہے اور رشوت لیتے ہیں اور مجھے معلوم تھا کہ اگر یہ میں بات کسی قاضی یا جیلر کو کہتا ہوں تو وہ کبھی اس پر عمل نہ کرتے اور یہ بات آپ تک کبھی نہ پہنچ پاتی اور یہ میں چاہتا تھا کہ یہ بات میں آپ تک پہنچا سکوں۔ سلطان نے کہا تھا تمہیں کیسے پتا، تم تو ایک مجرم ہو؟ اس نے کہا سلطان معظم میں بھی چوری کے الزام میں جیل میں گیا ہوں اور میں آپ کے بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کا ایک کماندار جس نے مجھے ایک تاجر سے 1000 سونے سکے چراتی ہوئی پکڑا تھا، لیکن اس نے 100 سکے صرف قاضی کو دیکھ کر کہا کہ میں نے 100 سکے چرائے تھی اور باقی 900 سکے اپنی جیب میں رکھ لی۔ یہ سن کر سلطان نے اسی وقت حکم دیا کہ اس کماندار کو حاضر کرو۔ چند لمحوں بعد وہ کماندار سلطان کے سامنے حاضر ہوا۔ سلطان نے پوچھا کہ بتاؤ کیا یہ نوجوان سچ کہہ رہا ہے تو اس نے کہا نہیں سلطان معظم یہ بالکل جھوٹ بول رہا ہے، میں نے صرف 100 سکے ہی اس کی جیب سے نکالی تھی۔ یہ سن کر اس آدمی نے کہا نہیں سلطان معظم یہ کماندار بالکل جھوٹ بول رہا ہے۔ پھر کماندار نے کہا سلطان معظم مجھے آپ چند لمحوں کا وقت دے، میں اس قیدی سے کچھ بات اکیلے میں کرنا چاہتا ہوں۔ سلطان نے اجازت دے دی۔ چند لمحوں میں اس آدمی سے کماندار کی ملاقات ہوئی تو اس نے کہا کہ تم نے مجھ پر جھوٹا الزام کیوں لگایا کہ میں نے تو صرف تیری ہی جیب سے 100 سکے نکالی تھی۔ تو وزیر کے اس دوست نے کہا کیا میں نے 100 سکے
ताजिर से छीनी थी? कमांडर ने कहा नहीं। तो फिर उसने कहा जिस तरह तुमने झूठ बोला ऐसी तरह मैंने भी झूठ बोला। फिर वजीर के दोस्त ने कहा कि अगर तुम सुल्तान के सामने ये कह दो कि मैंने कोई चोरी नहीं की तो मैं भी ये कह दूंगा कि उसने भी 100 सिक्के ही मेरी जेब से निकाली थी और वह भी मेरी अपनी थी। दोनों में रजामंदी हो गई और जैसे ही दोनों सुल्तान के सामने हाजिर हुई तो कमांडर ने सुल्तान मुअज्जम, मैंने इसकी जेब में से 100 सिक्के निकाली थी लेकिन ये उसके अपनी थी। मैंने किसी ताजिर की चोरी के इल्ज़ाम में इसको नहीं पकड़ता। ये सुनकर उस नौजवान ने कहा सुल्तान मुअज्जम, मैंने सिर्फ सच को साबित करने के लिए ये झूठ बोला और मुझे इसके लिए माफ़ कीजिए। ये सुनकर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैहि ने अपने कमांडर को जेल में बंद कर दिया और हुक्म दिया कि जितने दिन जिस जेल में ये नौजवान बंद रहा इतने दिन तक इस जेल में ये कमांडर बंद रहेगा और उसके साथ वही सलूक होगा जो इस नौजवान के साथ हुआ। और फिर इसके बाद सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैहि ने उस नौजवान को 100 सिक्के के बदले 5 गुना सिक्के देती हुई वहाँ से रुखसत कर दिया। और इसी तरह सुल्तान के वजीर की अक्लमंदी ने उसके दोस्त को इतनी बड़ी मुश्किल से निकाल दिया और एक मुजरिम को उसके सज़ा भी दिलवा दी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।